سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں اسلام سے پہلے کی اقوام اور مذاہب کی تاریخوں کا جائزہ لینے کے بعد اب آئیے اہل اسلام میں رائج تاریخ کا جائزہ لیں۔ اسلامی تاریخ، جس کو ہجری تاریخ بھی کہا جاتا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے طے کیا گیا۔ اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان پر ایک اولا نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے ہم کو خط موصول ہوتے ہیں، مگر ان پر تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب کا لکھا ہوا خط ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ بعض حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ نبوت کے سال سے تاریخ لکھی جائے، بعض نے سال ہجرت کا مشورہ دیا، اور بعض نے وفات کی سال کا مشورہ دیا، مگر جمہور صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ مانی جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر فیصلہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اسلامی تاریخ کا اجرا ہجرت کے واقعے سے فرمایا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ آپ تاریخ لکھا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تاریخ لکھیں؟ اس نے کہا، ایک جو بات اجمی لوگ کرتے ہیں وہ لکھا کرتے ہیں کہ فلاں سال کے فلاں مہینے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی اور فرمایا کہ ہاں، یہ تو اچھی چیز ہے، لہذا تاریخ لکھا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کس سن سے ہم اس کا آغاز کریں؟ بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، بعض نے کہا وفات سے، اور پھر ہجرت پہ سب کا اتفاق ہوا۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ ابن حجر عینی اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے میمون بن مہران سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی گئی جس کی میعاد شعبان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سی شعبان مراد ہے، وہ جو گزر گیا یا وہ جو آنے والا ہے؟ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ مذکورہ بالا روایات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تاریخ مقرر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر دوسرے صحابہ کرام کی طرف سے بھی تحریک ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک فیصلہ کر دیا۔ ان روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہمی مشورے سے ہجرت کو اسلامی تاریخ کے لیے بنیاد بنا دیا، لہذا اس کا سہرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو وضع کیا اور اس کو لکھا، جیسا کہ مجھ سے حارب نے بیان کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں جہاں اور چیزوں کا شمار کیا، وہیں یہ بھی لکھا کہ آپ ہی وہ اول شخص ہیں جنہوں نے ہجرت سے تاریخ مقرر کی۔ اسی طرح الوافی فی الفوقیات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت سے خطوط میں تاریخ لکھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، مگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن دینار سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے جس نے تاریخ لکھی وہ یالا بن امیہ ہیں، جبکہ وہ یمن میں تھے، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایت منقطع ہے، لہٰذا صحیح یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کی ابتدا کی اور اس کو ہجرت کے واقعے سے مقرر کیا، اور آپ ہی اس کے موجد و مدون ہیں۔ اور اس سلسلے میں جن حضرات صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، واللہ عالم۔ دوستو اور ساتھیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کسی اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔